فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون انما یخشی اللہ من عباده العلماء صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر معلمات اور عزیز طالبات، مجھے اور آپ کو یہ ٹٹول کر دیکھنا ہے کہ ہمیں حقیقی علم مل رہا ہے یا صرف کاغذ کی سند مل رہی ہے۔ حقیقی علم کیا ہے میری دینی بیٹیوں؟ حقیقی علم یہی ہے کہ علیم مل جائے، اللہ مل جائے، اعمال کا شوق مل جائے، ذکر کی لذت مل جائے، اخلاق بلند ہو جائے، مزاج میں نرمی آ جائے، آخرت کا غم بے قرار کرنے لگے، اللہ سے محبت تہجد اور فجر میں اٹھانے لگ جائے، آنے والوں کو ہماری زندگی میں نورانیت اور روحانیت محسوس ہونے لگے، خوشبو مہک رہی ہو، ہمارے پاس بیٹھنے والے کے لیے معاف کرنے کی، معافی چاہنے کی، چھوٹا بننے کی، خدمت کرنے کی خوشبو محسوس ہو رہی ہو۔ حقیقی علم کیا ہے بیٹیوں؟ سنا کہ شوہر کی اطاعت کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ ناراض ہو جائیں گے شوہر کے ناراض ہونے سے، اطاعت میں کمی نہیں کی۔ علم کیا ہے؟ والدین ناراض ہو جائیں گے، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اب دل جیتنے کے غم میں ہے، راحت پہنچانے کی فکر میں ہے، ان کی منشا سمجھنے کے دباؤ میں ہے۔ امی کا منشا کیا ہے؟ ابا کا منشا کیا ہے؟ حقیقی علم کیا ہے؟ جس سسرال میں گئی اس سسرال میں چرچے ہونے لگ گئے، کیا آئی ہے یہ بیٹی، ٹوٹے ہوئے رشتے جڑ گئے، رونق آ گئی اللہ کے ذکر کی، لمبے سجدوں کی، چرچے ہونے لگ گئے۔ یہ بہو جب سے آئی ہے ایسی پیاری باتیں کرتی ہے کہ ہم بوڑھیوں کو اللہ سے ملاقات کا شوق ہونے لگ گیا، جنت کا شوق ہونے لگ گیا، فرض حج ادا کرنے کی فکر ہو گئی۔ کتنا میٹھا انداز ہے اس عالمہ بیٹی کا، کیسے قصے سنائے اس نے، کیسی پیاری باتیں سنائی اس نے، کھلاتی بھی ہے پڑھاتی بھی ہے، پیر دباتی بھی ہے پڑھاتی بھی ہے، سر میں تیل لگاتی ہے ہم بوڑھیوں کے اور سناتی بھی ہے۔ یہ حقیقی علم ہے۔ اگر ہم اس رخ پر بڑھ رہے ہیں تو واقعتاً حقیقی علم مل رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمیں اس رخ پر آنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا بندہ بننا یہ منزل ہے، عالم بننا، عالمہ بننا بندہ بننے میں مددگار ہے۔ آج دنیا کو قرآن اور حدیث والے علم کی زیادہ ضرورت ہے۔ ہم کیسے سمجھائیں آپ کو؟ کتنی بے چین ہے دنیا، چاند میں جا کر سیٹلائٹ بنا کر، کتنے خاندان بکھرے ہوئے ہیں،
مضبوط سڑکیں بنا کر، برق رفتار سواریاں بنا کر پاگل خانے بڑھتے جا رہے ہیں۔ سائیکالوجسٹ، سائیکٹسٹ، امراض نفسیہ کے ماہرین کی اہمیت کیوں بڑھ رہی ہے؟ طلاق کی تعداد میں اضافہ ہو گیا، خلا کی شرح میں اضافہ ہو گیا۔ یہ پڑھی لکھی بہنوں میں ہیں، ڈگریوں والی کالج والی بہنوں میں ہیں۔ کیا نہیں ملا تھا ان ڈگریوں والیوں کو؟ کیا نہیں ملا تھا اس ڈاکٹر کو، اس انجینئر کو؟ کیا کمی تھی اس آئی ٹی کے ملازم کے پاس؟ لاکھوں کماتی ہیں بیٹیاں، اپنی ماں کو وقت نہیں دے سکتی۔ باپ پریشان ہے اپنی بیٹی سے آئی ٹی کی ملازمت کرواتے ہوئے۔ قرآن اور حدیث والے علم کی ضرورت ہے انسان کو انسان باقی رکھنے کے لیے، ورنہ یہ کتا بننا چاہتا ہے، بلی بننا چاہتا ہے، خنزیر بننا چاہتا ہے، واقعتاً بننا چاہتا ہے، دم لگا کر گلے میں پٹا ڈال کر کتے کی طرح سڑکوں پر چلنے لگ گیا۔ لڑکی ہے لڑکا بننا چاہتی ہے۔ اسلامیت نہیں انسانیت خطرے میں ہے۔ مسلمان باقی رہ جائے تو بہت بڑی نعمت ہے، یہ تو بیچارے انسان باقی رہنا نہیں چاہتے۔ یہ تو اتنے قابل رحم ہیں کہ لڑکیاں لڑکا بننا چاہتی ہیں۔ تبدیلی جنس دنیا میں بڑھتا جا رہا ہے۔ ٹرانسجنڈر کے حوصلے ہمارے شہر میں پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ خدا فراموشی بہت بڑا عذاب ہے۔ خدا فراموشی ہی آدمی کو خود فراموشی کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ کو بھول گیا، اپنے آپ کو بھول گیا، اللہ کو بھول گیا، آخرت کو بھول گیا۔ آسمان والا ناراض ہو جاتا ہے جب زمین والے اس سے کٹ جاتے ہیں۔ کون ہے جو اللہ کو ناراض کر کے چین حاصل کر لے؟ کون سا بچہ ہے جو اپنی ماں سے دور رہ کر راحت سے رہے؟ دودھ پیتا بچہ اپنی ماں کا اتنا محتاج نہیں ہے جتنا بندہ اپنے اللہ کا محتاج ہے۔ بہت کوششیں ہیں دنیا میں جسم بنانے کی، آپ کا فن ہے روح کو سنوارنا۔ دنیا میں بہت کوششیں ہیں عمارتیں بلڈنگیں بنانے کی، اخلاق اور کیریکٹر بلڈ کرنا یہ آپ کا کمال ہے، قرآن و حدیث کا کمال ہے۔ دنیا بہت کوشش کر رہی ہے اچھا جینے کی، اچھا مرنا یہ اللہ والا علم سکھلائے گا۔ جینے کی تیاری تو بہت کی ہے اے انسانوں، مرنے کی تیاری بھی تو کر لو۔ مرنے کی تیاری اللہ والے علم کے ذریعے سے ہوگی۔ ساری سائنس بے جان ہے توحید کے بغیر، سارے سبجیکٹ بے جان ہیں اللہ اور ایمان کی طاقت اور حقیقی سرے کو اندر لائے بغیر۔ آپ اپنے آپ کو بے اہم نہ سمجھیے، کم اہم نہ سمجھیے، اپنے علم کو کم ضرورت والا نہ سمجھیے۔ آج ایک ایک مربیہ، ایک ایک داعیہ، ایک ایک عالمہ کی اتنی ضرورت ہے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ گاؤں میں ضرورت ہے، شہر میں ضرورت ہے۔ کوئی آئے بیٹی جو جنازہ نہلا دے میری والدہ کا، میری بہن کا۔ کمرشیل غسال آئے ہیں، سنت کے مطابق نہلانے والی چاہیے۔ بیٹھی ہے بیٹیاں میکوں میں،
ससुराल छोड़कर तबाही मचा रही हैं। काउंसलिंग करने वाली आलिमा बहन चाहिए। मेरी बेटी, मेरी बहन, हार मान जाओ, छोटे बन जाओ, रहमान के लिए गुस्सा पी लो, शैतान को खुश न करो, अपने ससुराल वापस हो जाओ। शोहर से बड़ा कोई खैर खा नहीं, शरीयत से बड़ी कोई खैर खा नहीं। जहालत के रास्ते पर न जाओ। ज़मीर फरोश वकीलों, जजों की चौखटों पर बैठने से ज़्यादा बेहतर है, बाइज्जत है, किसी अल्लाह वाले की मजलिस में बैठना। आपकी ज़रूरत है मेरी दीनी बेटियों, ताकि ये अमलियात की दुनिया, ये झूठे जादूगरों की दुनिया, कतार लगी है। फजर से पहले कोपन लेकर फजर से पहले से बैठी हुई हैं बुर्के वालियाँ। कहीं मेहतरानी के पास जाती हैं, कहीं मंदिरों पर जाती हैं, औलाद हासिल करने के लिए, अपने शोहर को काबू में करने के लिए, माल में फरावाली लाने के लिए, ख़ानदानों के तोड़ को ख़त्म करने के लिए। मेरी दीनी बेटियों, आपके पास अमलियात से बड़ी ताकत है अमाल की। आपके पास शैतानी ताकतों को कमज़ोर कर देने की ताकत है, मसनून दुआएं। आपके पास वो शरीयत है जो इनको इस जहालत से हटा सके। आप